کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قدیم تہذیب موجود تھی جو اپنے وقت سے ہزاروں سال آگے تھی اور آج بھی اس کے کھنڈرات بے شمار رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ تہذیب اچانک کیسے غائب ہو گئی اور ان کی لکھائی آج تک کیوں نہیں پڑھی جا سکی؟ آج ہم موہنجو دڑو اور ہڑپا کے ان پراسرار رازوں کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ اس حیرت انگیز تلاش میں جاری ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیار ہو جائیں پراسرار سفر کے لیے۔ تقریباً 5000 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب ابھری جو آج کے پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں قائم تھی۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا اس کے اہم شہر تھے جو بہت زیادہ ایڈوانس تھے، جو جدید شہری منصوبہ بندی، تعمیرات اور معاشرتی تنظیم کا مظاہرہ کرتے تھے، جن کی گلیاں خوبصورت طریقے سے بچھائی گئی تھیں، پیچیدہ نکاسی آب کا نظام تھا اور شاندار ڈبل اسٹوری گھر تھے۔ وادی سندھ کے لوگ ماہر کاریگر، تاجر اور کسان تھے جو ایک خوشحال معاشرے میں رہتے تھے۔ شہر کی سڑکیں بالکل سیدھی اور چوڑی تھیں۔ مرکزی سڑکیں تقریباً 9 میٹر تک چوڑی تھیں۔ یہ سڑکیں ایک دوسرے کو پرپینڈیکولر کاٹتی تھیں، جس سے شہر کا نقشہ ہیڑ کی شکل میں تھا، یعنی اس کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ہماری آج کی ماڈرن سوسائٹیز ہوتی ہے۔ موہنجو دڑو کے گھر پکے اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ گھروں میں 1 یا 2 منزلیں ہوتی تھیں اور زیادہ تر گھروں میں کئی کمرے، صحن اور پانی کی نکاسی کا نظام تھا جو گند کو مرکزی گٹر تک لے جاتا تھا۔ گلیوں میں بھی نالیاں بنی ہوئی تھیں جو بارش کے پانی کو شہر سے دور لے جاتی تھیں۔ آخر ان سب چیزوں کو 5000 سال پہلے کیسے بنایا گیا؟ موہنجو دڑو کے گودام اور بازار اس پرانے شہر کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موہنجو دڑو کے لوگ تجارت اور ذخیرہ اندوزی میں ماہر تھے۔ موہنجو دڑو میں بڑے بڑے گودام ملے ہیں جن کا استعمال اناج اور دیگر چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گودام میں لکڑی کے تختے ملے ہیں جو اناج اور دوسری چیزوں کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ گودام تقریباً 50 میٹر لمبا، 27 میٹر چوڑا تھا۔ اس گودام کو مضبوط اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی چھت لکڑی کی تھی۔ موہنجو دڑو میں کچھ چھوٹے گودام بھی ملے ہیں جو مختلف مقصد کے لیے استعمال ہوتے۔ یہ گودام گھر یا دکانوں کے قریب ہوتی تھی تاکہ روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء کو محفوظ رکھا جا سکے۔ گودام میں اناج اور دیگر ضروریات کی اشیاء ذخیرہ کی جاتی تھی تاکہ خشک سالی یا کسی آفت کے وقت استعمال کی جا سکیں۔ بات کرتے ہیں اس وقت کی دکانوں کی۔ دکانیں زیادہ تر ایک جیسی ڈیزائن میں ہوتی تھیں اور اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ ہر دکان کے آگے کی طرف ایک بڑا دروازہ ہوتا تھا جہاں سے خریدار آسانی سے اندر جا سکتے تھے۔ دکانوں کے اندر الماریاں اور شیلف ہوتے تھے جہاں سامان کو رکھا جاتا تھا۔ لوگوں کی معاشرتی سرگرمیاں اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بازار کا ہونا اہم تھا۔ موہنجو دڑو کے لوگ مقامی تجارت کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں سے بھی تجارت کرتے تھے۔ دریائے سندھ موہنجو دڑو کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پانی کے ذریعے بھی تجارت کی جاتی تھی۔ اور تو اور دنیا کا سب سے پرانا سوئمنگ پول بھی موہنجو دڑو میں ہے۔ موہنجو دڑو وادی سندھ کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ سوئمنگ پول جو تقریباً 39 فٹ لمبا، 23 فٹ چوڑا اور 8 فٹ گہرا تھا، جس کو بہت خاص قسم کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ پانی کو بند کرنے کے لیے بیٹومن سے پلستر کیا گیا تھا۔ پول کا بہترین فرش تھا۔ عظیم حمام یعنی سوئمنگ پول کے بارے میں ابھی بھی بحث جاری ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے رسمی غسل، مذہبی تقریبات یا پھر نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں آج تک صرف اندازہ ہی لگایا گیا ہے۔ تعمیر اور ڈیزائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی یا تو قریبی کنویں سے یا پانی کی نالیوں سے فراہم کیا جاتا ہو۔ اس کا ڈیزائن ہمارے آج کے ماڈرن اور ایڈوانس سوئمنگ پول سے ملتا ہے۔ آخر کیسے اس کو 5000 سال پہلے بنایا گیا، یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا راز ان کی لکھائی کا انداز ہے جو آج تک سمجھا نہیں جا سکا۔ ہزاروں مہروں، تختیوں اور مٹی کے برتنوں پر ان کی لینگویج میں لکھائی کی گئی ہے۔ ان پر مختلف قسم کے نشان اور علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ مسئلے والی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ان کو سمجھا اور پڑھا نہیں جا سکا، جس سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیا لکھتے تھے اور ان کی لینگویج کیا تھی۔ بہت سے ماہرین نے اس لکھائی کو بہت گہرائی
سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کوئی بھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر ہم اس لکھائی کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں گے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے عقائد اور ان کی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ آج بھی ماہرین اس راز کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اس قدیم تہذیب کے رازوں کو جان سکیں گے۔ تقریباً 3924 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب کا زوال شروع ہوا۔ یہ تہذیب جو ہزاروں سال سے پل پھول رہی تھی، اچانک ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کیسے ختم ہوئی، یہ آج تک ایک مسٹری ہے جسے آج تک سولو نہیں کیا جا سکا۔ ماہرین کے مطابق اس اچانک زوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ موسمی تبدیلیاں کی وجہ سے دریا کے راستے بدل گئے، جس سے پانی کی فراہمی کم ہو گئی اور ضروریات کم ہوئی۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہاں شدید خشک سالی یا شدید سیلاب آئے ہوں، جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا، یعنی اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ ارضیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے زلزلے آئے ہوں گے، جنہوں نے پورے شہر کے ڈھانچوں کو تباہ کر دیا اور لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا۔ کچھ ماہرین نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ شاید یہ کسی بیرونی حملے کے شکار ہو گئے ہوں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی کسی بڑے جنگ کے آثار ملے ہیں اور نہ ہی کسی بڑے پیمانے پر تباہی کے نشان۔ یہ شہر آہستہ آہستہ ویران ہوتے گئے اور لوگ یہاں سے دوسری جگہوں پر چلے گئے۔ وادی سندھ کی تہذیب جو کبھی ایک بڑی تہذیب ہوا کرتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی اور اپنے ساتھ کئی راز چھوڑ گئی۔ آج بھی موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات میں ماہرین اور آثار قدیمہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس عظیم تہذیب کے رازوں کو کھول سکیں۔ ہر نئی دریا ہمیں اس تہذیب کے بارے میں کچھ نیا سکھاتی ہے، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی جواب طلب ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ GPS، گراؤنڈ پینوٹریٹنگ ریڈار اور 3D اسکیننگ کا استعمال ماہرین اور آثار قدیمہ کو ان کھنڈرات کا بہتر اور زیادہ تفصیلی جائزہ لینے میں مدد دے رہے ہیں۔ ان کی مدد سے ہمیں مزید ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ مثال کے طور پر حالیہ کھدائیوں میں کچھ نئی مہریں، برتن اور دیگر اشیاء ملے ہیں جو اس تہذیب کے لوگوں کی زندگی، ان کے رسم و رواج اور ان کی تجارتی تعلقات کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر نئی دریا ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں کچھ نیا سکھاتی ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، جیسے کہ کچھ بڑے سوالات، ان کا مذہب اور ان کی زوال کی حقیقی ابھی بھی حل کرنا باقی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کی کہانی ایک ناقابل فراموش داستان ہے جو ہمیں ماضی کی عظیم تہذیبوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سویلائزیشن جب اپنے عروج پر تھی، لگ بھگ اس کے 300 سال بعد وہ ہوا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس سویلائزیشن سے دور کہیں اینشنٹ ایجپشینز وہ چیز بنا رہے تھے جو آج تک سمجھا نہیں جا سکا، یعنی پیرامڈز کو بنایا جا رہا تھا۔ یہ پیرامڈز کیسے بنے، کیوں بنے اور آج تک ان کو سمجھا کیوں نہیں جا سکا، یہاں کلک کر کے آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا ہے۔